الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح۔ اب یہاں اصل میں جو آیات آ رہی ہیں اس کے بارے میں دو قسم کی روایات ہیں تاریخ کی۔ ایک تو پختہ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پتہ چل گیا کفار چلے گئے، اب جو بھی کچھ ضروری کام تھے وہ کیے، جو بھی شہداء تھے دفنایا، پھر اچانک آپ کو خیال آیا کہ یہ کفار چلے گئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو کہ مسلمان جو ہیں اس وقت تو یوں سمجھیے کہ وہ بالکل اس حالت میں تھے کہ ہم ختم کر سکتے تھے، کہ دوبارہ نہ آ جائے، سیکنڈ تھاٹ نہ ہو۔ تو آپ نے فیصلہ کیا لوگوں مسلمانوں چلو تعاقب کرو تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہماری ہمت ہاری ہوئی نہیں ہے، انہیں پتہ چلے گا کہ مسلمان اس وقت بھی اس کیفیت میں کہ ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں، تو پھر وہ جرأت نہیں کریں گے۔ تو اس وقت اہل ایمان جو تھے انہوں نے اس کے باوجود کہ جسم جو ہے زخموں سے چور چور تھے، اتنا بڑا صدمہ پہنچا تھا، پھر وہ تیار ہو گئے اور حضور 8 میل تک ہمراہ الاسد تک چل کر آئے مدینے سے باہر، اور وہاں جو ہے ابو سفیان کو وہ خیال فی الواقع آ چکا تھا اور وہ لوٹنے کی فکر کر رہا تھا۔ ایک تاجر ادھر سے آ رہا تھا، اس نے کہا تھا جا کے مسلمانوں سے بتا دو کہ میں بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہوں فوراً۔ تو آ کر انہوں نے کہا بھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو بھی ہو سو ہو، جو اللہ کا حکم ہے اس کے رسول کا حکم ہے، ہم تو کمر کس کے آ گئے ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ابو سفیان جاتے ہوئے یہ کہہ گیا تھا کہ اب اگلے سال دوبارہ ملاقات ہوگی بدر میں، یعنی 1 سال پہلے بدر میں جنگ ہوئی تھی، اب 1 سال کے بعد جو ہے یہ احد میں ہم آ گئے مدینے پر حملہ آور ہو کر، اب ہمارے تمہارے درمیان تیسرا مقابلہ بدر میں ہوگا اگلے سال، وہ بدر صغریٰ کہلاتا ہے۔ تو حضور اس کے لیے نکلے، گئے بدر تک، ادھر سے ہی ابو سفیان اپنا پورا لشکر لے کر آئے، اور اس مرتبہ پھر وہی کیا کہ کچھ لوگوں کے ذریعے سے ہراسمنٹ پیدا کی، خوف پیدا کیا کہ لوگوں کیا کر رہے ہو بے وقوفو، وہ قریش تو بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں مسلمانوں نے وہ صبر والے کلمات کہے جو آ رہے ہیں۔ تو یہ دونوں یہ الفاظ جو ہیں، یہ آیات دونوں پر منطبق ہو سکتی ہیں۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، جن لوگوں نے لبیک کہی اللہ کی پکار پر اور رسول کی پکار پر اس کے بعد کہ انہیں چرکے لگ چکے تھے، زخم، ان کے جسم زخمی تھے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، یقیناً ایسے محسنین اور متقین کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، جنہیں آ کر خبردار کیا تھا اور جن کو خوف دلایا تھا لوگوں نے کہ دیکھو لوگ بڑی جمع ہو گئے ہیں، بڑی قوت، بڑی جمعیت آ رہی ہے، فخشوہم، ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اس کا سہارا سب سے اچھا سہارا ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، ابو سفیان کو جب پتہ چلا کہ محمد تو ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں تو انہوں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ وہ پھر سیدھا مکہ کی طرف رخ کر لیا، اور یہی معاملہ ہوا ہے کہ بدر صغریٰ جو دوسری مرتبہ وہ بدر میں آنے کا، جب اس نے سنا کہ محمد الرسول اللہ تو اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ آ گئے ہیں، تو کوئی کنی کترا کر اور طرح دے کر نکل گیا، مقابلے میں نہیں آیا۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، تو وہ لوٹ آئے اللہ تعالیٰ کے انعام سے، نعمت سے، وفضل، اور اس کے فضل سے، لم یمسسہم سوء، کوئی برائی ان کو مس نہ کر سکی، کوئی تکلیف نہیں پہنچی، آزمائش تھی وہ اللہ نے کر لی۔ واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے تو اللہ کی رضا کی پیروی کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، اے مسلمانوں یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے ساتھیوں سے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے جو ساتھی کفار ہیں، حزب الشیطان ہے، وہ اس کا خوف تمہارے اوپر قائم کر دیں۔ اور ایک معنی اس کے یہ بھی لیے گئے ہیں کہ شیطان کی اس تخویف کا اثر انہی پر ہوتا ہے جو اس کے ولی ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں ان پر شیطان کی طرف سے اس قسم کی وسوسہ اندازی کا اثر نہیں ہوتا۔ ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، وہ ڈراتا ہے تمہیں اپنے دوستوں سے، یا ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو جو شیطان کے ساتھ رشتہ رکھتے ہیں، جو اس کی باتیں سنتے ہیں، انہی پر اثر ہوتا ہے شیطان کی طرف سے اس قسم کی وسوسہ اندازیوں کا۔ فلا تخافوہم، تو تم ان سے مت ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن صادق ہو۔